أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ سورۃ النصر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے یہ سورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن امام رازی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. بہرحال اس سورت کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت کا آغاز اللہ کی مدد، اس کی نصرت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ اللہ کی مدد کی خوشخبری سنائی گئی، اذا جاء نصر اللہ. اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے، اور سورۃ التودیع اس طور پر کہ یہ سورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں نازل ہوئی. گویا کہ سب سے آخری سورت نزول کے اعتبار سے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سورت ہے، سورۃ النصر. اور اس سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی الوداعی کی خبر بھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے. بہرحال یہ وہ اہم ترین صورت ہے جس صورت میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے سارے مسلمانوں کو ایک بڑی بشارت سنائی ہے. وہ بڑی بشارت مکہ مکرمہ کی فتح کی ہے، اور مکہ مکرمہ کی فتح یہ وہ فتح ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو بڑی شدت سے تھا. اور اس کا تذکرہ سورۃ الصف میں بھی کیا گیا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. یعنی یہ مکہ مکرمہ کی فتح واقعتاً وہ فتح تھی جو مسلمانوں کے دل کی آواز تھی. کیونکہ مکہ مکرمہ کی حیثیت مرکزی حیثیت تھی. اس کا تسلط، اس کا غلبہ اور اس کی تسخیر وہ صرف حجاز کی تسخیر نہیں بلکہ پورے عرب کی تسخیر تھی. اس لیے مسلمانوں کو اس کی فتح کا انتظار بھی تھا. اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور کفر ہمیشہ کے لیے شکست فاش کھا گیا، اور اس کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی. یہ سب کچھ تاریخ نے دیکھا اور تاریخ اس کی شاہد ہے. بہرحال اللہ کی طرف سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک عظیم بشارت بھی سنائی جا رہی ہے، اور بشارت سنانے کے ساتھ ساتھ اس بشارت کا پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو اتنی عظیم نعمت سے سرفراز فرمانے جا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا، کفر کی کمر ٹوٹے گی، اسلام پھیلے گا، کفر سمٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوگا. لہٰذا آپ کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرنا ہے، اور اللہ سے استغفار بھی کرنا ہے. اور آپ اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ آپ کے استغفار کو، آپ کی تحمید کو، آپ کی تسبیح کو اللہ قبول فرمائے گا، اس لیے کہ وہ تواب ہے.
یہ وہ حقائق ہیں جو اس مختصر صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ ذرا صورت کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور اس حال میں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے فوج در فوج، جوق در جوق۔ جب یہ آپ دیکھیں، جب ایسے حالات آپ دیکھیں تو اس وقت پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تلقین کی گئی فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے گا، آپ اس کا شکر بجا لائیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے فتح مکہ کی، اس کے پہلے یہ فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے۔ یہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے؟ اللہ کی مدد یہ در حقیقت مکہ مکرمہ کی فتح ہی ہے، یا یوں سمجھیے کہ نصر اللہ سے مراد یعنی آپ کو مشرکین مکہ پر، قریش پر جو غلبہ ملے گا وہ اللہ کی ایک خصوصی مدد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس غلبے کے منتظر تھے، اور یہ ایک خاص مدد تھی کہ اللہ نے مشرکین مکہ کو مغلوب کر دیا، اور فتح سے مراد مکہ مکرمہ کی تسخیر۔ جب آپ اللہ کی ان کھلی ہوئی مدد کو دیکھیں تو اب اس کھلی ہوئی مدد کے آثار یہ نمایاں ہوں گے جس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ میں واو یہ حالیہ ہے، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہوگی جس وقت یہ فتح قریب ہوگی، اور جب یہ فتح آ جائے گی تو صورتحال یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی نعمت تھی، مکہ مکرمہ کا فتح ہو جانا یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا یہ بھی اللہ کی ایک عظیم و بڑی نعمت ہے جو آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جب اللہ آپ کو ایسی عظیم فتح نصیب فرمائے تو آپ اللہ کی تحمید کریں، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کے حمد و تسبیح بیان کریں۔ ظاہر ہے یہاں سوچنے کی ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ کے نبی کو جب سرفرازی عطا فرمائی جا رہی ہے، آپ کو فتح عطا فرمائی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو فتح آپ کو ملی ہے یہ آپ کو اپنے زور سے، اپنی طاقت سے یا آپ کی اپنی کاوش سے یہ ملی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے آپ کو ملی ہے۔ اور ظاہر ہے وہاں بھی جب فتح کا تذکرہ ہوا تو پہلے اللہ کی مدد کا تذکرہ کر دیا گیا، جس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے یہ اللہ کے عطا کرنے سے نصیب ہوئی ہے۔ جس اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی ہے اب آپ اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اسی کا نام لیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہاں نعرے لگانے کی بات نہیں کہی گئی، ورنہ دنیا کے لوگ اور دنیا کے فاتحین تو ایسے موقع سے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت وہ چراغاں روشن کرتے ہیں، اس وقت آتش بازی کرتے ہیں، اس وقت وہ نعرے بازی کرتے ہیں، اس وقت وہ کھیل کود اور تفریح کرتے ہیں اور اپنے کارنامے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ایک مومن کو جب دنیا میں کسی طرح کی کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ اس طرح کی نادانیاں اور نالائکیاں نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو پھر مزید یہ بھی تلقین کی گئی وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ استغفار بھی کریں، اس سے استغفار طلب کریں۔ اور ظاہر ہے یہاں پہنچ کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کا صدور ہوا اس لیے آپ کو استغفار کی تلقین کی گئی۔ استغفر اللہ ایسی بات نہیں ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ استغفار گناہ ہی پر کرنے کی تلقین کی جائے، بلکہ استغفار تو
طاعت پر بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں نبی کو جو استغفار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے وہ اپنی طاعت پر کی جا رہی ہے، اور اگر کبھی وہ چیز جو ایک نبی کے شان نہیں، یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ معصیت تو نہیں ہے، لیکن ترک اولا، ایک اولا چیز جس کو اختیار کرنا چاہیے، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے، اس کے لیے آپ کو استغفار کی تلقین ہوئی، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور آپ کو بشارت بھی سنا دی گئی ہے، وہ یعنی اللہ خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر ہم سبھی کے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ ہم جب بھی دنیا میں کسی طرح کی سرفرازی ہو تو اس میں اللہ ہی کی طرف اس کا انتساب ہونا چاہیے، تسبیح اور تحمید ہونا چاہیے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور تحمید کا حکم دیا گیا، ہر مومن کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب ان کی صورت کا نزول ہوا تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ ایک معمول بن گیا کہ آپ یہ کلمات اپنی زبان سے کثرت سے کہا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بہرحال توبہ اور استغفار یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس صورت کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔